السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سورہ ملک کا میں نے وظیفہ آپ کے لیے لایا ہے۔ سورہ ملک کا خاص قرآنی وظیفہ ہے جو زندگی آپ کی بدل دے گا، رزق اور دولت کی برسات ہوگی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات کا وظیفہ ہے جو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید 29 پارے میں پہلی سورت ملک ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جاتی رہتی ہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں اور تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، تو نے اسے نہ بخشا، تو فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑا، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں، اور پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے اور فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قرأت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہی سورت ملک ہے جو عذاب بے قبر سے نجات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، پھر وہ کہیں گے کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عالم سکرات میں ذرا پھر تکلیف نہ ہوگی، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی محروم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور مرحوم اللہ تعالیٰ کو راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب ٹل جائے گا، اور اسے خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ صدقہ جاریہ حاصل کر سکیں۔ سورہ ملک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو سورہ ملک کا وظیفہ ہے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف جو آپ نے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے، ان کی حدیث کی روشنی میں سورہ ملک کی فضیلت کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف جو آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کچھ یوں ہے
کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اور اپنی حاجات اور اپنی ضروریات، اپنے مسائل کی، اپنی پریشانیوں کی انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے، تو ہمارا پیارا رب، آپ کا رب، آپ کی تمام پریشانی، آپ کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا اور آپ کے ہر دکھ کو دور فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور اب میں اجازت چاہتی ہوں اور ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔